اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل، آپ سوال کیجئے، من ارسلنا، ان سے جن کو ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے، اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن، رحمان کو چھوڑ کر، آلہتن، کوئی معبود، یعبدون، کہ وہ پوجے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی راستے پر تھے کہ جس راستے پر پہلے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ماقبل آیت میں ارشاد بھی فرمایا تھا کہ انک علی صراط مستقیم، کہ اے پیغمبر آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی صرف یوں نہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ جماعت تھوڑی ہے، آپ کے پاس لوگ تھوڑے ہیں، تو جماعت کا تھوڑا ہونا، لوگوں کا تھوڑا ہونا یہ غلطی کی علامت نہیں ہے، اور آپ کے مقابل میں جو لوگ ہیں ان کے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، جتھا بھی زیادہ ہے، مال و دولت بھی ہے، سرداریاں بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، مال و دولت کا ہونا، جتھے کا ہونا، سرداری کا ہونا، یہ کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق پر ہونے کی ایک دلیل تو اللہ نے قرآن بیان فرمائی، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے اللہ نے یہ نصیحت نازل کی ہے۔ یہ تو ہو گئی نقلی دلیل۔ دوسری عقلی دلیل ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ پوچھیں، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، یا جو تحقیق کا راستہ ہو سکتا ہے آپ وہ تحقیق کا راستہ اپنا لیجئے۔ یعنی پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ بھلے ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، یا وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں جب کبھی ان سے ملاقات ہو، معراج کے موقع پر ہوئی ملاقات، یا کسی اور وقت میں جنت کے اندر ملاقات ہو رہی ہے، آسمانوں پر جب معراج پر جا رہے ہیں تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے آپ ان رسولوں سے سوال کیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بھی بنایا، یعبدون، کہ ان کی پوجا کی جائے۔ سارے کے سارے نبی کیا کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو جس طرح سارے انبیاء علیہم السلام حق پر تھے، آپ بھی حق پر ہیں۔ بطور مثال کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، یہاں آیات سے مراد معجزات ہیں، معجزات دے کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور فرعون کے سرداروں کی طرف، یعنی اس کے جو عہدیدار تھے اس کی حکومت کے، ان کی طرف۔ فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اس ذات کا پیغمبر ہوں کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ فلما جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لائے، بآیاتنا، ہماری نشانیاں،
اذا ہم منہا یضحکون، تو فوراً وہ ان آیات کا، معجزات کا استہزاء کرنے لگے، ہنسی اڑانے لگے۔ وما نریہم، اور نہیں دکھلائی ہم نے ان کو، من آیتن، کوئی نشانی، الا ہی اکبر، مگر وہ نشانی زیادہ بڑی ہوتی، من اختہا، اپنی پہلی نشانی سے۔ درجہ بدرجہ اللہ نے ان کو معجزات دکھلائے، جو معجزہ بعد میں آتا تھا وہ پہلے معجزے سے بڑا ہوتا تھا۔ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا ہاتھ کے روشن ہونے کا۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، نکالتے تھے، وہ روشن ہوتا تھا۔ پھر معجزہ دیا گیا عصا کا، کہ اس عصا سے وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، پھر اژدہے سے دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اسی عصا سے ہی اللہ نے آگے معجزات دکھلائے۔ پتھر ہے، پتھر پر مارتے ہیں، اس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ پانی پر مارتے ہیں، وہ خشک ہو جاتا ہے، یعنی خشکی پر ماریں تو پانی نکل آئے، اور پانی پر ماریں تو خشکی بن جائے۔ جب یہ سارے ان کو معجزات دکھلائے گئے، الا ہی اکبر من اختہا، ہر معجزے سے بڑھ کر ایک معجزہ آ رہا تھا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ یعنی پھر اللہ نے ایسے معجزات دکھلائے کہ جن معجزات میں عذاب کی کیفیت بھی تھی، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ نے طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، جوئیں بھیج دی، خون نازل کر دیا، مینڈک اتار دیے۔ تو یہ من جملہ یہ بھی معجزات تھے کہ آسمان سے کبھی ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ ساری چیزیں، یعنی یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا کہ ماننے والوں کے پاس نہیں پہنچتا، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو نہیں ماننے والے ان پر یہ آتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یہ بھی معجزات ہی کی ایک صورت تھی، لیکن یہ معجزات وہ تھے کہ جس میں عذاب کی کیفیت بھی تھی۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، بات کو مان لیں۔ اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو ٹڈیاں اتر رہی ہیں اور یہ دوسرے جو طوفان ہے، یہ جو جوئیں ہیں، مینڈک ہیں، خون ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ بات وہ مان گئے تھے، تسلیم کر گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا وقالو، انہوں نے کہا کہ یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنے میں سب سے بڑا اس کو سمجھتے تھے جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا تھا، سب سے بڑا عالم اسی کو کہتے تھے کہ جو سب سے بڑا جادو دکھلاتا تھا۔ تو یہاں پر یعنی اعلم الناس، سب سے بڑا جو عالم ہوتا تھا اس کو وہ ساحر کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے۔ یہی کام انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا ایھا الساحر۔ یہ یہاں پر لجاجت ہے، یہاں پر وہ اپنی عرضی لے کر گئے ہیں، درخواست لے کر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر انہوں نے تو یہ ظاہر کیا ہو کہ ہم آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم آپ کو بڑا مان رہے ہیں، لیکن اندر کی خباثت وہی ہو کہ یہ جادوگر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر اور رسول نہیں ہے، اصل میں تو جادوگر ہی ہے۔ ان کی خباثت بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس سے۔ انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، بما عہد عندک، بسبب اس کے کہ اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، ہم ہدایت پر آ جائیں گے اگر یہ ہم سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ٹڈیاں ہیں، مینڈک ہیں، خون ہے، اگر یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، اننا لمہتدون، تو ہم راہ پر آ جائیں گے، ہم ہدایت
حاصل کر لیں گے۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم نے دور کیا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو فوراً وہ پھر گئے، مکر گئے۔ وہ تو یعنی پہلے وہ سمجھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں اننا لمہتدون، کہ ہم ہدایت پر آتے ہیں، تو اے اللہ ان سے اس عذاب کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی عذاب کو ختم کیا، اذا ہم ینکثون، تو وہ مکر گئے۔ وہ کون سا عذاب اور کون سی ہدایت اور کون سا وعدہ، مکر گئے، صاف ختم ہو گئے۔ اور ونادا فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، قال یا قوم، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اعلان کر رہا ہے، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے؟ اس وقت میں سب سے بڑا حکمران وہی سمجھا جاتا تھا جو مصر کا حکمران ہوا کرتا تھا۔ جس کے پاس مصر کی بادشاہت ہوتی تھی وہ سب سے بڑا حکمران، سپر پاور اس وقت کی وہ ہوتا تھا کہ جو مصر کا سربراہ ہوتا تھا، مصر کا حاکم ہوتا تھا، مصر کا بادشاہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں؟ سب نے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کے پاس ہی تو مصر کی بادشاہت ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو میرے نیچے سے چلتی ہیں، یعنی کیا ان کا مالک میں نہیں ہوں؟ اس نے بحر قلزم کو کاٹ کر اپنے باغات کی طرف نہریں نکالی تھیں، اور اس وقت بھی نہر نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ بہت بڑی ٹیکنیک سمجھی جاتی تھی کہ دریا سے پانی کو کاٹ کر اپنے باغ تک پہنچا دینا اور اس کی نہر بنا دینا۔ تو اس نے اس طرح نہریں نکلوائی تھی اپنے ملک کو شاداب کرنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کیا یہ نہریں میری نہیں ہیں کہ جو میرے نیچے سے بہتی ہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی کی ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر کس بات کو دیکھنا، آگے اس نے ذکر کیا ہے، ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس شخص سے، ہوا مہین، جو رسوا ہے۔ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بادشاہت ہے مصر کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس زراعت کے اسباب ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہریں نکلوائی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم تقابل نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس بادشاہت ہو، جس نے نہریں نکلوائی ہوں، جس نے سارا زراعت کا، جس کے پاس یعنی خزانہ ہو، مالک ہو، وہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں؟ اور اس نے یعنی مہین، اہانت سے ہے نا لفظ، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اہانت والے لفظ استعمال کیے۔ اور پھر اس نے یہ بات بھی کہی، ولا یکاد یبین، جو کھل کر بات نہیں کر سکتا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جیسا کہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ میری زبان کی لکنت کھول دے، عقدہ کھول دے۔ تو وہ کہتا تھا ولا یکاد یبین، جو کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا، اور ایک طرف میں ہوں تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اتنے لوگ کھڑے ہیں۔ اب اس نے کہا فلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تقابل کر لو، تقابل کرنا آسان ہے۔ اور پھر فلولا، کیوں نہیں، القی علیہ اسورہ، اتارے گئے اس پر سونے کنگن، من ذہب، سونے کے، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ فرعون کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود بھی سونے کے کنگن پہنتا تھا، اور جس وزیر سے، مشیر سے، سرکاری افسر سے وہ خوش ہوتا تھا، اس کو اپنے سامنے کھڑا کرتا تھا اور سارے لوگوں کو جمع کرتا تھا اور اپنے کنگن اتار کے اس کو دے دیتا تھا سونے کے۔ تو وہ یہی بات کر رہے ہیں، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ او جاء، یا آئے، معہ الملائکۃ، اس کے ساتھ فرشتے، مقترنین، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے دوست بنا کر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ یعنی
کہ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس کو سونے کے کنگن پہناتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جس طرح دعویٰ ہے کہ تم میری بات مان لو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اگر موسیٰ سے اللہ راضی ہے تو موسیٰ کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے؟ یا جس طرح ہم کسی وزیر کو بھیجتے ہیں، اپنے مشیر کو بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بطور حفاظت کے دستے چلاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حفاظت کے دستے کیوں نہیں اتارے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، ان کے ساتھ رہنے والے فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ فاستخف قومہ، پس اس نے بے وقوف بنایا اپنی قوم کو، عقل کا کم بنایا اس نے اپنی قوم کو۔ فاطاعوہ، وہ قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ میری قوم کی عقل تخفیف میں ہے، اس کی عقل پوری کام نہیں کرتی، اس نے بے وقوف بنایا، الو بنایا۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، قوم جو تھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے گناہگار قوم، مجرم قوم تھے۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل ضائع ہوتی ہے، اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق نظر نہیں آتا، اس کو گناہ اور ثواب کے درمیان تمیز باقی نہیں رہتی، عقل موف ہو جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ اور دینداری کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے، آدمی کی عقل کھل جاتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، وہ گناہگار اور مجرم قوم تھے، اس وجہ سے اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا نا، جس طرح اس نے کہا ویسے چلا دیا۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان تمام کے تمام کو غرق کر دیا، کوئی ایک بھی ان میں سے نہ بچا۔ فجعلناہم سلفا، پھر ہم نے ان کو بنا دیا گزرے ہوئے لوگ، ومثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال۔ پہلے گزرے، یعنی ایسے کر دیا، ایسا ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا، گویا کہ ان کا کبھی وجود تھا ہی نہیں، قصہ پارینہ بنا دیا۔ وہ ایک قوم ہوا کرتی تھی، کون سی قوم؟ کوئی شخص ان میں بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ فاغرقناہم اجمعین، سب کے سب غرق کر دیے۔ فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو اس طرح سے گزری ہوئی داستان بنا دیا۔ ومثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا، مثال بنا دیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس پر قادر ہیں کہ اللہ اس کو، اس کی قوم کو، اس کی نسل کو اس طریقے سے دنیا صفحہ ہستی سے مٹا دیں جس طرح کہ اللہ نے ان لوگوں کو مٹایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کا خوف اور اطاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الرسل۔